بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آج کی نشست میں سماعی امتحان کے نتائج جاری کیے گئے اور جن طلباء نے امتیازی نمبر حاصل کیے انہیں درجے کا اور حیثیت کا انعام دیا گیا، حاضری کا انعام بھی دیا گیا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنے والوں کو بھی انعام دیا گیا۔ اللہ تعالی منعمین کے انعام وصول کرنے کو مبارک فرمائے۔ یہ ایک حوصلہ افزائی ہے ان کے لیے بھی اور ترغیب ہے باقی طلباء کے لیے بھی کہ آپ بھی اس میں آگے بڑھیں۔ اس کا اصل انعام تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ علم کے اندر اگر اخلاص نیت ہو تو بذات خود بھی یہ ایک عمل ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا وہ اصل مقصود ہے۔ لہذا تمام طلباء کرام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کلکم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور ضیاء وقت کو بالکل چھوڑ دیں۔ فارغ ہو جانے کے بعد بھی اور اب بھی جن لوگوں کو اپنا وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، وہ یوں ہی باتوں میں فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے ان کے دل میں وقت کی اہمیت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو طلباء انعام نہیں لے سکے دیکھیں کیا کمی ہے، وہ اگلے امتحان کے لیے تیاری کریں، آگے بڑھیں، پھر یہ زندگی بھر کا ایک اعزاز بن جاتا ہے کہ یہ طالب علم اپنے درجے میں انعام لیا کرتا تھا۔ آپ جہاں بھی پہنچ جائیں گے آپ کا تعارف جب طالب علمی زندگی سے ہوگا تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ تو ان طلباء میں سے ہیں جو انعام لینے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے محنت سے پڑھا ہے۔ محنت کیجئے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی محسن کا یعنی مخلص کا یا صالح کا عمل کرنے والے کی محنت کا اجر وہ ضائع نہیں کرتے۔ اگر کوئی کافر بھی محنت کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو اس کا صلہ دیتے ہیں۔ تو لہذا طالب علم ہوتا ہی وہ ہے۔ اس گرمی میں بھی بعض ماشاءاللہ سو رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مولوی صاحب اینک والا، اندازہ کرو۔ تو آئی ہوئی بات چلی جاتی ہے میرے ذہن سے جب کوئی ایسے بیٹھتا ہے۔ ششماہی کے لیے ابھی سے آپ اپنا ذہن بنائیں۔ شعبہ امتحانات کے مطابق انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ششماہی امتحان ہونے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اگست کی 18 تاریخ ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، 12 دن اگست کے اور 30 دن ستمبر کے۔ اکتوبر کی جو پہلی جمعرات ہے اس میں وہ یعنی کہ امتحان
جو پہلا ہفتہ سمجھ لیں اکتوبر کا، ہفتے سے جمعرات تک امتحان ہوں گے۔ غالباً یہ 3، 4، 5، 6، 7، 8 یہ دن بنتے ہیں 6 ماہی امتحان کی۔ پھر نومبر، دسمبر، جنوری کی 9 کو آپ کا وفاق المدارس کا سالانہ امتحان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح سے یہ سال کی ترتیب ہے، اس طرح یہ سال مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ محنت کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ اعمال میں جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے حوالے سے مجھ سمیت آپ سب کو چاہیے کہ دیکھیں میرے ذمے کوئی نماز تو نہیں ہے، اور نماز فرض ہوتی ہے جب بچہ بچی بالغ ہو جاتا ہے۔ بچی 9 سال کی عمر میں اور بچہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے۔ 15 سال کے بعد، اور یہ 15 سال بھی شمسی نہیں قمری، کوئی بچہ بچی نابالغ نہیں رہتی۔ 12 اور 15 سال کے درمیان بچے کے لیے اور 9 اور 15 سال کے درمیان بچی کے لیے اگر علامات بلوغت میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوگا۔ جب بھی جو بچہ بچی بالغ ہو جاتا ہے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ باقی عبادات میں چھوٹ ہے، روزہ، بیمار ہے، سفر پہ ہے، حاملہ ہے، مرضعہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اس کے لیے اجازت ہے، یا بیمار ہے، مریض ہے، روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا کر لے۔ نماز کے لیے کہیں حکم ہے؟ جس حالت میں بھی انسان چلا جائے ہمارے اسلام میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ مجبوری میں خنزیر تک کھانے کی اجازت ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ میں آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن نماز وہ عمل ہے، کہیں چھوٹ نہیں۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ انتہائی بیمار ہیں، تو بھی نماز فرض ہے۔ تو نماز کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ہر ایک دیکھیں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک میرے ذمے کوئی نماز باقی ہے؟ کیا ایسے طلبہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جو یہ اطمینان اور تسلی سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کے اب تک میرے ذمے کوئی ایک نماز نہیں؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، دیکھ لیں۔ اگر ابھی ملک الموت آ جائیں تو چلو نہیں چلو، چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بولتے نہیں، بولو بھائی، کہ کیا کہیں گے؟ رہنے دو، اس کو لے جاؤ۔ وہ پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے حضرت آنا چاہتے ہیں کہ رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے صحیح، اللہ پاک نے بھیجا ملک الموت کو، پوچھو موسیٰ سے کیا پروگرام ہے؟ آپ سے پوچھے گا ملک الموت کیا پروگرام ہے؟ نبی سے پوچھتا ہے کیا پروگرام ہے حضرت، آنا ہے کہ رہنا ہے؟ اور یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا اگر رہنا ہے تو یہ بیل کھڑا ہے، بیل، اس پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کے بڑھ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آنا ہوگا، پھر ہم ابھی چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الوفات میں تھے تو آپ ایک لفظ اپنی زبان مبارک سے بول رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہا اذن لا یختارونا، اذن لا یختارونا، اب حضور ہمارے پاس نہیں ٹھہریں گے۔ اور کہا کہ وہی وقت ہے، میں نے صحت میں حضور سے سنا تھا کہ جب بھی کسی نبی پہ موت کا وقت آتا ہے اختیار دیا جاتا ہے حضرت آنا ہے کہ ٹھہرنا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جا رہا ہے اور آپ ہمیں پسند نہیں کر رہے، عالم بالا کو پسند فرما رہے ہیں۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ بھی
لیا گیا ہے، تمام انبیاء بھی دیے گئے ہیں، اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بھی لیے گئے ہیں، اور عالم بالا بھی لیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ عالم سفلی نہیں ہے، تو آپ کو مہلت ملے گی؟ بولتے نہیں بھائی، تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پڑھ کے آ رہے ہیں بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بیضاوی، مشکات المصابیح، اور نماز مکمل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ سب کو کہ اپنی نمازوں کا حساب کریں، کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں۔ حساب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نہیں کر سکتے تو ہوگا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ آپ حساب نہیں کرتے، نہ کرو، ایک دن آنے والا ہے سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ بولتے نہیں یار؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، صلوا قبل ان تصلی علیہ۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، باتیں کرنے سے اور باتیں سننے سے اور باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ لہذا پہلی بات یہ ہے آج کی مجلس کی، بندہ کی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، کہ ہر طالب علم اور ہر ساتھی جن کے ذمے نمازیں ہیں اپنی نماز کا حساب کرے اور نمازوں کو قضا کرے۔ شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مدرسوں میں رہنے والوں کا یہ حال، ذمے میں نمازیں لے کے پھرتے ہیں، پھر کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ کرو، دیکھو کتنی عمر ہے، کب بالغ ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، اتنا تو پتہ ہے نا، تو بالغ ہونے کا حساب لگا لیں۔ نہیں پتہ تو احتیاط میں 12 سال کا حساب لگا لیں، اندازہ ہے 13 کا 14 کا لگا لیں، اور اب عمر دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی۔ لگا سکتے ہیں کہ نہیں اندازہ؟ پاگل تو نہیں ہے نا؟ لگائے اندازہ اور نماز کی قضا شروع کر دیں۔ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی قضا نماز پڑھیں، کوئی بھی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں قضا ہوگی، یہ عوام میں مشہور ہے۔ مکروہ ممنوع اوقات، حتیٰ کہ نماز کی قضا مکروہ وقت میں بھی ہو سکتی ہے، ہم ممنوع وقت میں ناجائز ہے۔ مولوی ہیں ماشاءاللہ، مکروہ اوقات اور ہوتے ہیں اور ممنوع اوقات اور ہوتے ہیں، تو ممنوع اوقات چھوڑ کے ہر نماز ہر وقت میں قضا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں، مکروہ ہے، قضا نماز اس وقت بھی پڑھنا جائز ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک نفل مکروہ ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو عین وقت ہے سورج کے نکلنے کا یا استوا کا یا عین غروب کا وقت، اس وہ ممنوع اوقات ہیں، اس میں قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ عصر کے دن اس وقت میں عصر یوم ہی، اس دن کی عصر سورج ڈوب رہا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، جب آپ نماز قضا کرنے لگیں، مثلا ظہر کی قضا کرنی ہے، تو یہ نیت کریں کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی ظہر کی نماز ہے وہ اس کی قضا کرتا ہوں۔ اب جو قضا کر لی وہ تو ہو گئی، اب جو باقی بچی وہ بھی پہلی بچ گئی۔ تو ہر قضا نماز میں پہلی قضا کی نیت کریں اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میری ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ نفل چھوڑ دے وہ آدمی جس کے ذمے قضا ہو، نفل غیر موقتہ۔ اور تو ماشاءاللہ جوان ہے، بچے اللہ سب کی لمبی زندگی کرے، وگرنہ اس شخص کے بارے میں حکم ہے جو بیچارہ قریب المرگ ہے، دنیا سے جانے کے قریب، ویسے پتہ کسی کا نہیں ہوتا، دادا جی رہا ہوتا ہے، پوتا صاحب چلا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ لیکن کچھ معمولات بھی ہوتے ہیں، عام معمول یہی ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے وہ جلدی جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ تعبیر اچھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کے کام کو غیر مرتب ماننا لازم آتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی کام بھی ترتیب کے بغیر نہیں۔
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، یوں کہا جائے کہ آنے کی ترتیب اپنی ہے اور جانے کی ترتیب اپنی ہے، جانے کی ترتیب اور آنے کی ترتیب اور ہے، اور جانے کی ترتیب اللہ کے علم میں آنے کی بھی ایک ترتیب ہے اور جانے کی بھی ایک ترتیب ہے۔ تو نمازوں کی قضا کریں اور جلدی وہ وقت آئے جب آپ سب کہیں کہ الحمدللہ میرے ذمہ کوئی نماز، کوئی قضا نماز نہیں۔ دینی علم پڑھنے والوں کا تو بس یہ ہونا چاہیے کہ ان کی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے، جماعت بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ قضا نمازیں ان کے ذمے میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو ابھی بھی ہمارا دور جاہلیت ہے، حالانکہ اسلام کے آنے سے، بعثت سے، یا علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش سے، سبحان اللہ، تشریف آوری سے جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا بھی دور جاہلیت ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی ذمہ نمازوں کو اتاریں اور نمازوں کے حساب میں بالکل سبکدوش ہو جائے، کندھے ہلکے کر لے، کسی کے ذمہ کوئی نماز نہ ہو۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہنسے مت بھائی، باتیں سنیں توجہ کے ساتھ۔ اگر بات نہیں سنیں گے پھر عمل کیسے کریں گے؟ سبق سازہ کرام موجود ہیں، سبق چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی مقصد ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ دوسرا یہ ہے جب آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو جو وقتی نماز ہے اس کو چھوڑو گے؟ آج سے تمام طلباء یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نماز نہیں چھوٹے گی۔ کھانا چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ناشتہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، چائے چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، نسوار چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن چائے نہ چھوٹے، چائے نہ چھوٹے، بولو نماز نہ چھوٹے۔ اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہو سکتا ہے، ہر چیز کا۔ گرمی لگ رہی ہے، پیاس ہے، پانی پی لیں، لسی پی لیں، دودھ پی لیں، دودھ سوڈا پی لیں، سکنجی پی لیں، کوئی ٹھنڈی بوتل پی لیں، متبادل ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں یار، گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلا لیں، بجلی والا پنکھا، ہاتھ والا پنکھا، ایئر کولر چلا لیں، اے سی چلا لیں، باہر ہوا میں بیٹھ جائیں، وغیرہ وغیرہ کر لیں۔ بھوک لگی ہے روٹی کھا لیں، روٹی نہیں چاول کھا لیں، چاول نہیں چنے کھا لیں، چاول نہیں رس کھا لیں، رس نہیں مرونڈا کھا لیں، پھلیاں کھا لیں، آلو چنے کا چاٹ کھا لیں، فروٹ چاٹ کھا لیں۔ متبادلات ہیں۔ نماز کا کیا متبادل ہے؟ بولو۔ ایک آدمی ایک نماز کے بدلے میں پوری دنیا کا خزانہ دینا چاہے، کروڑ روپے دینا چاہے ایک نماز کے بدلے میں، تو فدیہ ہو جائے گا؟ تو یہ آپ تہیہ کرے بھئی آپ دین پڑھ رہے ہو، آپ نے امت کو نمازی بنانا ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنے ذمہ نمازیں ہیں۔ اس وقت آپ کے چہرے پہ ہنسی آئے جب آپ کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں۔ وقتی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور افسوس تب ہوتا ہے جب پوچھا جاتا ہے استاد صاحب کی طرف سے، پہلے گھنٹے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں فجر پڑی تھی؟ نہیں۔ اور اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ بالخصوص جو طلباء اپنے گھروں سے آتے ہیں ان کے چہرے دیکھا کریں، اگر آپ کو نظر آ جائے چہرے کی چمک، لکھا ہوتا ہے نمازی یا بے نمازی، حدیث پاک میں ہے کہ نمازی کے چہرے پہ نور ہوتا ہے جو بے نمازی کے چہرے پہ نہیں ہوتا ہے۔ اب کتنا ہی صابن لگائیں، کریم لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن وہ جو نماز کا نور ہے وہ کسی کریم سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایک عورت تھی نا، کریم استعمال کرتی تھی، رنگ اس کا سفید ہو گیا، کسی کو ملی، کہتی بہن بڑی چٹی ہو گئی، کہنی ہے میں نماز پڑھ دی ہے نا، اور کہنے لگی نفل بھی پڑھا کر، تیری گردن بھی کالی ہو گئی، چٹی ہو جائے گی۔ جو چہرے کا نور یہ نماز سے آتا ہے، کریموں سے نہیں آتا ہے۔ تو صدر کرام جائزہ لیا کریں گھنٹوں میں، انہیں اپنے بچے ہیں آپ کے، انہیں نظر محبت سے دیکھیں، نظر شفقت سے دیکھیں اس کے چہرے پہ ہے کیا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور،
معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس طالب علم کو سبق یاد ہے، اس کو یاد نہیں ہے، اس کو میرے سوال کا جواب آتا ہے، اس کو جواب نہیں آتا ہے، یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ اپنی ماں سے لڑ کے آیا ہے، ماں کو راضی کر کے آیا ہے، واللہ چہرے سے نظر آ جاتا ہے۔ چہرہ ترجمان ہے انسان کی زندگی کا۔ یہی وجہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ نجران کے نصارہ آئے تھے، حضور نے انہیں سورہ مریم سنائی، دلوں میں ایمان آ گیا، زبان سے نہیں لائے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ مباہلہ کرو ان سے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے لوگوں کو، کون تھے گھر کے لوگ؟ فاطمہ تھیں، حسن تھے، حسین تھے، علی تھے، ان کو لے کے باہر آئے تو نجران کے نصارہ نے کہا یہ جو چہرے ہیں محمد کے خاندان کے، یہ جھوٹے چہرے نہیں ہو سکتے، ان کی مخالفت نہ کرو۔ اگر تم نے ان کی مخالفت کی نہ تم بچو گے نہ تمہاری نسل بچے گی۔ انہوں نے جزیہ دینا گوارا کیا ہے اور حضور کے خاندان کے لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان سے مباہلہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر بعد میں یہی سارے کے سارے نجران مسلمان ہو گیا اور آج یہ سعودیہ کا حصہ ہے۔ خیر، تو ان سے پوچھا کیجئے گا، یہ بچے ہیں آپ کے، نرمی سے، جیسے بھی ہوتا ہے، کبھی گرم تار لگانی پڑتی ہے، کبھی نرم لگانی پڑتی ہے۔ کوئی استاد صاحب نرم مزاج ہیں، کوئی گرم مزاج ہے۔ اگر سب نرم ہو جائیں تم کام کر کے دو، سب گرم ہو جائے پھر بھی کام خراب۔ اللہ نے بنائے ایسے ہوئے، صدیق کیسے تھے، عمر کیسے تھے، سبحان اللہ، تو دونوں یار بنا کے بتا دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ایک تار گرم ہوتی ہے اور ایک ٹھنڈی ہوتی ہے تو آگے کرنٹ پہنچتا ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے آپ کو ناشتہ کر کے آئے نہ آئیں، ہم تو یہی کہیں گے عجیب ہے وہ مائیں۔ ہم نے اپنی والدہ محترمہ کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ہمیں بغیر ناشتے کے گھروں سے بھیج دیتی پڑھنے کے لیے۔ آپ کی والدہ کو تو میں کچھ نہیں کہتا، وہ تو بڑی عظیم خاتون ہیں، لیکن آپ بڑے عجیب ہیں، ہم بغیر ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں، بڑے فضول آدمی ہیں آپ۔ مت نکلو گھر سے بغیر ناشتے کے، صحت خراب ہو جائے گی۔ دیکھو نا، ایک بڑی مثال دی کسی نے، ایک آدمی کسی گاڑی میں غلط موبائل ڈالتا رہے، پیٹرول ردی قسم کا ڈالتا رہے، گاڑی چلتی تو رہے گی لیکن بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ تو جو آدمی اپنی خوراک کو صحیح نہ رکھے، چلتا تو رہے گا، بہت جلد بیمار ہو کے بیٹھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے جلدی اللہ کو پیارا بھی ہو جائے۔ کیا ہوا حضرت کو؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے صحت کا خیال رکھنا بھی فرض ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، میں سمجھتا ہوں وہ خودکشی کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے۔ تو کوئی مت خالی پیٹ آئے گھر سے۔ دیکھ لیا آپ نے جامعہ میں صبح کہیں ایسا ہوتا ہے گھروں میں؟ ابھی سورہ یاسین سے فارغ ہوئے نہیں، وہاں سب کا ماشاءاللہ سینکڑوں کا ناشتہ تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے ناشتہ کر کے آیا کرو۔ اور بعض بچے ایسے جن کو بھوک نہیں لگتی، صبح کو بھوک نہ لگنا یہ بیماری ہے۔ اس ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات دیر سے کھایا ہے، رات زیادہ کھا لیا ہے۔ ناشتہ اچھا ہو، دوپہر کا کھانا اچھا ہو، رات کا کھانا ہو لیکن ہلکا ہو۔ رات کا کھانا نہ کھانا بھی غلط ہے، اور دیر سے کھانا بھی غلط ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا بھی غلط ہے۔ تو ناشتہ کر کے آئیں یا نہ آئیں لیکن نماز پڑھ کے آئیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اور نماز کہاں ہوتی ہے؟ بولتے نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت سے نماز پڑھیں۔ کتنوں نے انعام لیا ہے تکبیر اولیٰ کا؟ بتائے کوئی؟ کس نے؟ شرم نہیں آتی؟ کل 800 کے قریب ہیں سبائی امتحان دینے والے، اور جو صحیح نمازی ہیں تکبیر اولیٰ والے وہ کتنے ہیں؟ 21۔ یہ شرح کیا بنتی ہے، نسبت کیا بنتی ہے، پرسنٹیج نکالے کیا بنتا ہے، فیصد نکالے کیا بنتا ہے؟ 800 میں سے 21۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کے سارے نماز کا انعام حاصل کرتے۔ جب میں نے کل نتیجہ دیکھا بڑا افسوس ہوا کہ پورے جامعہ میں
حدیث پڑھنے والے، فضائل نماز کتاب الصلاۃ، میں کل کہہ رہا دورے والوں کو، تمہاری نسائی میں کتاب الصلاۃ، ترمذی میں کتاب الصلاۃ، طحاوی میں کتاب الصلاۃ، ابن ماجہ میں کتاب الصلاۃ، اور حالت یہ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات قضا نمازیں نوٹ کریں، لکھیں، اور دوسری بات آج کے بعد سے یہ عزم کرے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، اور کچھ سیکھو نہ سیکھو، نماز سیکھے۔ عجیب بات ہے یار، ایک عام آدمی جماعت میں 4 ماہ لگا کے آ جائے وہ نمازی بن جاتا ہے، اور ہمارا 8واں سال ہے مدرسے میں، ہم نمازی نہیں بنے۔ افسوس کی بات ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، نظر بھی آتا ہے یہ نمازی لوگ غلط کام، ناجائز کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو بھائی، بے حیائی کے کام بھی کر جاتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ نماز روکتی ہے؟ تو پھر کیا معاذ اللہ آیت صحیح نہیں ہے؟ سنیے، نماز تو روکتی ہے، نماز تو، اور قرآن کریم کی تعبیرات بھی سبحان اللہ کیا کہنے، خالق کا کلام ہے۔ یہ نہیں کہا ان المصلی ینہا عن الفحشاء والمنکر کہ نمازی فحشاء اور منکر سے بچتا ہے، نہیں، نماز روکتی ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم رکو یا نہ رکو۔ اور کس کی نماز کتنا روکے گی؟ جس کی نماز جتنی طاقتور ہوگی اس میں اتنی طاقت ہوگی، جو جتنا اچھا نمازی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ برائیوں سے بچنے والا ہوگا۔ اگر ہماری نماز نہیں روکتی اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بحث چلی ہے فقہ میں، سمجھیں گے آپ؟ آج کل تو اصطلاحات بھی نہیں آتی۔ کل میں پوچھ رہا تھا دورے والوں سے، مکثر کسے کہتے ہیں؟ مکثرین، مخلین، یہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کیا علم کا زمانہ ہے۔ اور ان کو میں شعر بھی سنایا تھا کہ کہنے والا کہتا ہے، کپاس اگ رہی ہے میلوں تک اور بدن بے لباس ہو رہے ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں ڈھیروں سے اور بچے بے علم ہو رہے ہیں۔ دورے میں پہنچ گئے، مکثر کا معنی نہیں معلوم۔ مکثر کا معنی تو خیر سمجھا کرو، جو بات سنو اس کو سمجھو۔ ہر چیز کی طالب علم کا مطلب یہ ہے، ہر چیز کی گہرائی تک پہنچے، نہ سمجھے پوچھے حضرت اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی، بخاری کی کتاب العلم میں انہوں نے مستقل باب باندھا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ طالب علم ہوتا وہی ہے جب تک بات نہ سمجھے، آگے نہ جان دے استاد کو۔ ایک بحث چلی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ طول قنوت افضل ہے یا کثرت سجود افضل ہے؟ یہ پس سمجھ آئی؟ بلوغ کوہستانی بتاؤ گے کیا مطلب ہے اس کا؟ کثرت سجود افضل ہے یا طول قنوت افضل ہے؟ بس یہ فقہ شافعی فقہ حنفی میں مختلف فی مسئلہ ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس وقت ہے، ایک آدمی کے پاس 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، وہ چاہتا کہ میں نماز پڑھ لوں، سبحان اللہ، کیا کر لوں؟ تو کیا طریقہ اختیار کرے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ رکعتیں تھوڑی پڑھے، قیام زیادہ ہو۔ یہ مطلب ہے طول قنوت، طول قیام، 1 گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھے۔ تو جب 2 رکعتیں پڑھے گا تو زیادہ چیز کون سی ہوگی؟ قیام۔ یہ طول قیام ہے، طول قنوت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں 1 گھنٹے میں 20 رکعتیں پڑھے، 25 پڑھے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ سردے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ بحث ہے فقہ میں، ایک آدمی کے پاس وقت ہے تو وہ اس کے لیے جائز تو دونوں طریقے ہیں، 1 گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھ لے، 1 گھنٹے میں 25 رکعتیں پڑھ لے، دونوں طرح صحیح ہے۔ 2 رکعتیں پڑھے گا اس کا قیام لمبا ہوگا، 20 رکعتیں 25 پڑھے گا اس کے سردے زیادہ ہوں گے۔ تو کون سا طریقہ افضل ہے؟ جائز تو دونوں ہیں۔ اب اس میں بھی لڑ پڑے ہیں حضرات فقہاء کرام۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ طول سجود افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ رکعتیں زیادہ پڑھے، سردے زیادہ ہوں، قیام کم ہو، قیام۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں،
طول قیام افضل ہے. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دلیل توجہ ہے آپ کی، مشکل تو نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے جب کثرت سجود ہوگا، جب تو سجدے زیادہ ہوں گے، تو جب سجدے زیادہ ہوں گے تو جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی سجدے میں جتنا ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، لہذا کثرت سجود. امام صاحب کی دلیل سبحان اللہ. وہ فرماتا ہے کہ نہیں، کیا افضل ہے؟ طول قنوت، طول قیام. جب قیام لمبا ہوگا تو کیا چیز بہتر ہوگی؟ تلاوت. امام صاحب کہتے ہیں سجدے زیادہ ہوں گے، اس میں تسبیح ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. یہی ہے نا، کثرت سجود میں تسبیح ہے، سجدہ زیادہ ہوگی، اور طول قیام میں کیا ہوگا؟ تو قرات زیادہ ہوگی. تو افضل قرات قرآن ہے یا تسبیح افضل ہے؟ تمام اذکار میں افضل کیا ہے؟ اور امام شافعی کے دلیل کا جواب دیتے ہیں ابو حنیفہ کہ مان لیا آدمی سجدے میں اقرب ہوتا ہے، اقرب ہونا اور ہے، افضل ہونا اور ہے. اور یہیں سے پھر مسئلہ نکلا ہے نبی کی خلافت کا. علی اقرب ضرور تھے لیکن افضل صدیق اکبر تھے، لہذا خلافت کا حقدار علی نہیں ہے، صدیق اکبر ہے. قرابت اپنی جگہ ہے لیکن مدار افضلیت ہے، مدار قرابت نہیں ہے. تو یہ یہاں تک بحث کی ہے. اور اس کو کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. حضرت کہیں کہ لکھتے ہیں شاہ عبد القادر نبی جی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پہ جو کتاب اتاری جا رہی ہے اس کی تلاوت بھی کرو. سبحان اللہ. آپ کرتے ہو تلاوت مجبوری سے؟ پتنی کیسے کرتے ہو؟ میں کہہ دے رہا تم حضرات سے کہ ایک بچہ پورا سال قرآن پڑھے، ایک پارہ روزانہ پڑھے زبانی، تو کیا اس کو قرآن یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن یاد کریں، اس گھنٹے سے فائدہ اٹھائیں. نہیں ہے اکثر جگہوں پہ یہ گھنٹے. تو نماز ہماری صحیح ہونی چاہیے. نماز تو صحابہ کی تھی، سبحان اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں سانپ آ گیا، سانپ آئے تو شور ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولتے نہیں یار. آپ نماز پڑھ رہے ہو، سانپ آ جائے، نماز پڑھتے رہو گے؟ بولو. ہاں. وہ کسی نے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، دسو جی مسئلہ کیا؟ مسئلہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے شیر آ گیا، اب کیا حکم ہے؟ نماز پڑھتا رہے کہ نماز توڑ دے؟ مولوی صاحب بھی سمجھدار تھے، ہونا بھی چاہیے مولوی کو سمجھدار. کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر تو شیر کو دیکھ کر اس کا وضو نہیں ٹوٹا پھر تو پڑھتا رہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز ٹوٹ گئی، پھر کیا اس نے پڑھنی ہے؟ تو گھر میں سانپ آ گیا، اللہ اکبر، صحابی نماز میں ہے، سانپ آئے، شور ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں جو سانپ آئے عبداللہ کے پاس تو کیا ہو گیا؟ بیٹھ رہے گا، ٹپ کے اس کے سب سے پہلے، لمبا ہے نا، سب سے پہلے باہر بھاگے گا، سب 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 شور ہوگا. وہ صحابی نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر. نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں بیوی سے شور تھا، اللہ خیر کرے. کیا تھا؟ وہ کہتی ہے اللہ آپ پہ رحم کرے، بچے کی جان جا رہی تھی، سانپ آ گیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شور ہو رہا تھا. کہاں؟ اصل میں مجھے پتہ نہیں چلا، میں نماز پڑھ رہا تھا. ایسی ہے ہماری نماز. ایک غزوے میں گئے ہیں، رات کا وقت ہے، حضور نے 2 صحابہ کو نگران مقرر کیا، تم پہرا دو، دشمن کا بندہ نہ آ جائے. وہ 2 تھے، آج دونوں بیٹھے تھے موبائل لے کے، وہ اپنی گیم کھیل رہا ہوتا، وہ صحابہ تھے بھائی. اللہ اکبر. کہا جی ایسا کیوں نہ کریں، ہم دونوں جاگتے ہیں، سو نہ جائیں، باری بنا لیں، ایک سو جائے ایک جاگ جائے، دوسرا پھر باری کر لے. کہا ٹھیک ہے. ایک سو گئے، جو دوسرے تھے انہوں نے کہا میں کھڑا بیٹھا تو ہوں، نماز نہ پڑھ لوں. اللہ اکبر. نماز شروع کر دی. دشمن کی طرف سے جاسوس آیا، دیکھا بندہ کھڑا ہے، تیر مارا. پتہ نہیں کتنے مارے ہوں گے، تیر مارنے سے کیا نکلا؟ پھول نکلتے ہیں. بولو یار، خون نکلا. وہ نماز پڑھتا رہا، سلام پھیرا، نماز پوری کی تو جگایا ساتھی کو، دیکھا لہو لہام. اس نے کہا اللہ کے بندے پہلے جگا لیا ہوتا. سنو ذرا جواب صحابی کا. کہتے اصل بات یہ ہے بھائی، میں نے ایک سورت شروع کی تھی نفل میں، میرا دل نہیں چاہا کہ سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کر لوں.
اور آپ کیا کہیں گے میں نے برگر لیا تھا، دل نہیں چاہا برگر ختم کرنے سے پہلے جامع آ جاؤں، حلوے کی پلیٹ شروع کی تھی تو دل نہیں چاہا پلیٹ ختم ہونے سے پہلے اٹھ جاؤں، میرے پاس پیزا تھا، پیزا وہی ہے نا۔ تو جس طرح ہمیں کھانے پینے کا شوق ہے، ان کو نماز کا اصلاح کا شوق تھا، ہماری نماز ہے ایسی۔ تو تیسری بات یہ ہے آج جو آپ کو کہنی ہے، اپنی نماز کو نماز بنائیں۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم نے منافقوں کی نماز کو ایسے کہا ہے، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نہیں آتے ہیں نماز میں مگر سستی کے ساتھ۔ میں کہا کرتا ہوں متم میں گھنٹی پہ آ جاتے ہو، مسجد میں اذان پہ آتے ہو۔ آج کے بعد تمام طلبہ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، اور بالخصوص اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں، باقی حضرات کو بھی جن کے گھنٹے ظہر سے پہلے ہیں، اسباق کے بعد، وہ کم از کم 2-3 منٹ پہلے چھوڑ دیں، اور طلبہ کو تلقین کریں کہ باوضو ہو کے سبق پڑھیں۔ سبق باوضو پڑھتے ہو کہ بے وضو پڑھتے ہو؟ سب کا وضو ہوتا ہے، ہمارا تو وضو بھی نہیں ٹھہرتا، پتہ نہیں کیسا وضو ہے۔ طالب علم تو وہ ہوتا ہے صبح ناشتہ کرے، بہترین وضو کرے، اور جتنے بھی گھنٹے ہیں 6 کے 5 کے ساتھ باوضو بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ یہ زور کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں 1.5 گھنٹہ، ان کے ماں سے وضو ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ نوجوان، یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں جی، کیا ہوا؟ وضو کرنا استاد جی، حد ہوگی بھائی، اذان شروع ہوتی ہے کہ جی وضو کرنا ہے جی، تو کیا کھاتے کیا ہو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ وہ امام صاحب نہیں آیا آج بھی؟ چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ کب گیا ہے؟ ایسے چلا گیا، دیکھ وہ کھاتا کیا روزانہ 6 روٹیاں اور گوبھی، دیکھو مٹر، کڑی، فلانی جمکانی، تو یہ ہوگا۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی نے زندگی بھر سیب نہیں کھایا تھا۔ وجہ سیب میں کچھ کھٹاس ہوتی ہے اور اس سے حافظہ خراب ہوتا ہے کہ میں سیب نہیں کھاتا حافظہ خراب نہ ہو، اور آپ دنیا بھر کی گند بلا کھا لیتے ہو جو مل جائے۔ بندہ کہنے کا مولوی صاحب بھی کیا کھائیں گے؟ جو مل جائے ہم تو کھا لیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کھائیں جس سے وضو آپ کا صحیح رہے، وضو صبح کرے، زور تک تو رہے کم از کم۔ تو خیر بہرحال یہ جو چھٹے گھنٹے کے بعد پڑھنے والے درجے ہیں، رابعہ کے ہیں، خامسہ کے ہیں، سادسہ کے ہیں، سابعہ کے ہیں، وہ وضو ہو کے بیٹھے ہیں، وقفے میں وضو کریں، یہ نہ ہو اس گھنٹے میں چل جائیں وضو کرنے کے لیے، بیٹھا کہاں چلا گیا؟ وہ بھی چلا گیا۔ ہاں استاد پڑھانے آئے ہیں جو وضو کرنے چلے گئے ہیں۔ وقفے میں وضو کریں کہ جس کا ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد نہ ٹوٹے، تو باوضو رہیں، اور 1:27 پہ 26 پہ چھوڑ دیں تاکہ سبق کو بھی تو ہے نا تطبیق دینی ہے، تو وہ پھر آ کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ باقی الحمدللہ اساتذہ کرام بیٹھتے رہتے ہیں، مشقیں کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کیسی ہے، ظہر کی کیسی ہے، عشاء کی کیسی ہے، مغرب کی کیسی ہے۔ مغرب کی نماز کی قوم میں نہیں آ رہی۔ اب صرف 21 طلبہ انعام لیں تکبیر اولیٰ کا، شرم تو آئی ہوگی آپ کو، بولتے نہیں آپ کو ساری ہو تو آئے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ تو خیر آج نماز کے بارے میں بات کی ہے کہ نماز اہم الاعمال ہے، افضل الاعمال ہے، سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے، اعم ہے، اشمل ہے، افضل ہے، اہم ہے، اعم ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ پوری کرے، کاغذ پہ لکھے اور بتائیں اپنے استاد صاحب کو کہ جی میں نے اب نماز شروع کی ہے، یہ باتیں کیا کریں درسگاہوں میں، یوں سمجھیں یہ ہمارا ہفتہ نماز ہے، سمجھائی؟ یہ مطلب نہیں کہ اس میں صرف اس ہفتے میں نماز پڑھنی ہے، اس ہفتے میں نماز کا مذاکرہ ہوگا۔ ہر استاد صاحب سبق میں پوچھیں نماز پڑھ لی بیٹا، فجر کی پڑھ کے آئے ہو، مغرب کی کہاں پڑھی تھی کل، کتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں، شروع کر دی ہیں قضا نمازیں، کیسی پڑھتے ہو، یہ مذاکرہ ہو پورا ہفتہ، ہر جگہ نماز کا تذکرہ ہو۔ آپ جب ملیں آپس میں یہی بات کریں، چھوڑیں دوسری باتوں کو، عصر کے بعد بیٹھیں بے نماز کیسی ہے آپ کی، صحابہ کا یہی معمول تھا۔ تو نماز کو صحیح کرے، ہماری نماز ٹھیک ہو، یقین کرے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ آج جو ہم انسان نہیں بنتے نا، بندے کے پتر نہیں بنتے نا، جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھو، چہرے پہ آ جاتا ہے جھوٹا،
جھوٹا، کذاب، کاذب، افاق لکھا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے چھٹی لینے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ پڑھ کے کیا آیا ہے؟ فرج اللہ نت اللہ القاذب، پڑھ کے کیا ہے؟ ان المؤمن لا یکذب، اور جھوٹ بول رہا ہے چھٹی کے لیے۔ تو نماز اچھی ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، آنکھوں کی خیانت نہیں کریں گے، زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح زندگی عطا فرمائے، سچی زندگی ہو، ستھری زندگی ہو، علم پہ عمل ہو، اور ظاہر صحیح ہو، باطن صحیح ہو، ہم سب پکے نمازی ہوں۔ کوشش کریں گے؟ بولتے نہیں، سننا کافی نہیں ہوتا، عمل کی نیت کرنے سے کر کے سننا اور سنتے عمل شروع کر دینا، یہ ہے۔ تو ہمیں امید ہوگی انشاءاللہ کہ آج کی زور سے لے کر زندگی بھر حضرت ملک الموت کے آنے تک ملنا ہے ملک الموت کو، بولتے ہیں اور کو نہیں بھئی ابھی نہیں ملنا، یہ ابھی تو ہم نے دین کا بڑا کام کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر لی کیا ہے؟ نمازیں پوری نہیں ہیں اور ملتے ہیں ملک الموت کو، لے بھئی۔ تو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، قضا نمازوں کو قضا کرنا چاہیے، اور نماز کا کیف ہے، کم ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، ہم سب کو حاصل ہو، اور آج کل نمازی نہیں رہے، بس خلاصہ یہ ہے، لوگ پڑھنے والے نہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے۔ انا للہ، مجھے نہیں تھا اتنا اندازہ، جب ہم کہیں گے کہ جس کے ذمہ قضا نماز نہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو ایک دو کے سوا کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائیں، علم میں بھی آگے بڑھیں، عمل میں بھی آگے بڑھیں، اور خوب محنت کریں، اور نماز ایسی پڑھیں کہ زندگی پہ نماز کا اثر ہو، نماز میں جان اور طاقت ہو، تاکہ ہمیں برائی سے اور فحشا سے اور منکر سے روک دے۔ جن طلباء نے انعام لیے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے انعام نہیں لیے ان کو ہمت اور حوصلہ دلاتے ہیں کہ آپ بھی آگے بڑھے، انعام لیں۔ 4-5 لڑکے ہیں جو مجموعی فیل ہوئے ہیں چھوٹے درجوں میں، الحمدللہ۔ بڑے درجوں میں دورے سے لے کر ثانیہ تک کوئی فیل نہیں ہے، مجموعی کوئی، بس ان سے پہ کہہ دیا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینکم۔ ہم نے کہا تھا اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے، حضرت خضر کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فراق بینی و بینک، تو 4-5 کہہ دیا، یا تو درجہ پچھلا پڑھو یا پھر اللہ کے حوالے، اور سماعی امتحان میں فیل ہونے والے کو اس درجے میں آگے پڑھنے کا جواز نہیں ہے جامعہ کے ضابطے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا